ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین عید جو ہر مسلمان کے لیے ایک بہت جو ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں عید سعید کا موقع ملتا ہے, ایک بڑی خوشیوں کا موقع ملتا ہے جہاں پوری دنیا میں مسلمان عید مناتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ عید جو منائی جاتی ہے وہ اس ملک کے لحاظ سے چاند دیکھ کر جو منائی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاں ملکوں میں 2 عید ہوتی ہے. لیکن ایسے مسلم ممالک جو ہیں ان میں پاکستان بدقسمتی سے جو ہے وہ شامل ہوا ہے جس میں عید 2 منائی جاتی ہے. لیکن آج سے پہلے جو عید منائی گئی تھی وہ 2 منائی اس طریقے سے جاتی تھی کہ ایک سرکاری طور پر جو مرکزی روحیت ہلال کمیٹی اعلان کرتی تھی ہر صوبے میں, ہر جگہ پاکستان کے ہر خطے میں وہاں عید ہوتی تھی وہ سرکاری طور پر, اور دوسری جو عید ہوتی تھی وہ غیر سرکاری طور پر پشاور کے ایک معزز ہمارے عالم ہیں وہ اپنا عید کا اعلان کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ لوگ عید ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ 2 عید منائی جا رہی ہے سرکاری طور پر. ایک عید جو آپ کے 4 تاریخ کو جو ہے وہ منائی گئی KPK میں اور سرکاری طور پہ منائی گئی. آپ کو ایک بات یہاں بتاتا چلوں, یہ سوال رکھوں گا اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ دیکھیں سرکاری طور پر روزے تو رکھے گئے, اور اگر سرکاری طور پر روزے رکھے گئے تھے تو وہ جو 28 روزے ہوئے جس کے بعد انہوں نے عید منا لی, اور اس طریقے سے 28 روزے پہ عید کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا ایک روزہ مس ہوا ہے تو پھر اس لحاظ سے روحیت ہلال کمیٹی مرکزی نے جو فیصلہ کیا پھر وہ کیا غلط تھے؟ تو یہ PTI کی حکومت میں خاص طور پہ KPK میں سرکاری طور پر پاپلائی صاحب نے تو اپنی عید منائی, وہ عالم صاحب تو ہمیشہ مناتے ہیں, وہ غیر سرکاری ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اس ملک کے لیے, اس موجودہ حکومت کے لیے کہ یہاں 2 عید منائی جا رہی ہے, ایک آج اور ایک جو ہے وہ KPK میں منائی گئی, اور دونوں سرکاری طور پہ منائی گئی, اور ایک حکومت موجود ہے. ان ایشوز پہ بھی بات کریں گے, اور عید ہمارے جو لوگ ہیں کیسے مناتے رہے ہیں ہمیشہ, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب ہمایوں مندوخیل, سینیٹر ہمایوں مندوخیل. بالکل سینیٹر کبھی نہیں ختم ہوتا ہے. سینیٹر ہمایوں مندوخیل, رہنما پاکستان تحریک انصاف. شکریہ سر آپ کا. میرے ساتھ ہیں نادر گبول صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے ساتھ تیسری شرکا ہیں سینیٹر نگہت مرزا, رہنما MQM پاکستان. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ سے پوچھ لوں کہ سر آپ عید کیسے مناتے رہے, یہ عید یا پہلے کی عید کیسے مناتے رہے؟ عید تو اب تو بڑے عرصے سے یہیں کراچی میں ہے, تعلق میرا بلوچستان سے ہے, لیکن ادھر ہوتے ہیں بچوں کے اسکول ہوتے ہیں تو گاؤں جانے کا یا بلوچستان جانے کا موقع نہیں ملتا. عید کے چوتھے دن واپس آنا بڑا مشکل ہے, تو عید ہماری ادھر ہی گزرتی ہے. تو عید کے ہم یہ کرتے ہیں, ہمارے پہلے ہم 4 بھائی یہاں رہتے تھے, تو ہم سب باقی جو چھوٹے بھائی ہیں وہ سب عید سے 1 دن پہلے بڑے بھائی کے گھر اکٹھے ہو جاتے تھے. 3-4 دن پھر ادھر ہی جب تک عید ہے تو ادھر ہی گزرتے اکٹھے, اور 4 دن تک جتنے دن ہیں آپ لوگ ابھی عید سارے مل کے اکٹھے گزارتے, اس میں بہت مزہ آتا ہے. اس کے بعد ان کے بچے بھی کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے, خاص اہتمام ہوتے ہیں, کھانے پکتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں, عورتیں آپس میں. کون سا خاص کھانا آپ لوگ بناتے ہیں اس موقع پہ؟ آپ کا تعلق تو بلوچستان سے ہے, اور گوشت وغیرہ, یہ گوشت کھاتے ہیں آپ, کوئی ہرن کا کھاتے ہیں, بکرے کا کھاتے ہیں, یا دمبے کا کھاتے ہیں؟ دمبے کا کھاتے ہیں. بقرہ عید پہ تو پھر وہ توے پہ بنتا ہے ٹھیک ٹھاک, کیونکہ میں جب بھی پختونوں کے یہاں گیا ہوں تو ان کے یہاں گوشت خاص آئٹم ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے, اتنا گوشت ہوتا ہے, بھرا ہوا ہوتا ہے, اتنی ربڑیاں ہوتی ہیں, اتنی چیزیں ہوتی ہیں, ہر چیز اتنی ہوتی ہے. نہیں, گوشت ایک بہت ٹیسٹی اور بہت فائدہ مند, بہت ٹیسٹی ہوتا ہے, بہت ٹیسٹی ہوتا ہے, اور بہت اچھا. آپ لوگ شاید رچ ان پروٹین ہوتا ہے. اگر آپ اس کو بیلنس کر کے کھائیں, یہ نہیں کہ ہم لوگ گوشت اگر بہت پسند کرتے ہیں تو کچھ اور کھاتے ہی نہیں ہیں. نہیں, سارے فش کھاتے ہیں, چکن کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, ایوری تھنگ جو عام سب لوگ کھاتے ہیں وہ ہم لوگ. سویٹس وغیرہ بھی ظاہر عید سعید ہے تو اس میں ہوتا ہے, تو فروٹس اور سویٹس. اور اب تو سیاست ویاست تو نہیں ہوتی نا اس دن, جیسے آج کا عید ہے تو عید کے دن نہیں, عید کے دن کوئی سیاست نہیں ہوتی. دوست آ رہے ہوتے, جا رہے ہوتے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں اپنے
دوستوں رشتہ داروں کے آپ بچوں کے ساتھ لے جاتے ہیں تو بہت ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے, ایک خوشی کا سما ہوتا ہے بیسیکلی, ایک ایئر میں ایک وہ ہیپینس ہوتی ہے. سب سے بڑھ کر کے تو وہ جو اکٹھے ہونا ہے. پورے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ جی میں تو کبھی روزے نہیں چھوڑتا. پورے روزے اس دفعہ بھی ہیں تو آپ کے لیے تو ایک دفعہ دو چھوٹے بیماری کی وجہ سے. اچھا چلے چھوٹ گیا اس دفعہ, لیکن ویسے عموماً نہیں چھوٹتا. ہاں کبھی نہیں چھوڑتا. اور روزہ تو بہت امپورٹنٹ. میں آ جاتا ہوں جناب نادر صاحب, آپ تو سردار لوگ ہیں, سردار نبیل گبول, سردار نادر گبول بلوچ ہیں آپ لوگ, تو آپ کیا عید کیسے منائے, آپ لوگ مناتے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل بلوچ ہیں ہم لوگ, مگر میرے جو دادا کا بھی جو قبر ہے وہ بھی الحمدللہ کراچی میں, تو ہم لوگ کراچی کے آبائی لوگ ہیں, یہاں کے مقامی لوگ ہیں. گاؤں وغیرہ ہمارے ویسے 200 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارا بھی بلوچستان میں ہمارا گاؤں ہے, ابھی بھی ہے, وہاں پہ بھی گھر ہے, مگر ہم نے کراچی کو ہی اپنا ایک طرح سے گاؤں بنا دیا کیونکہ ہماری سیاست بھی یہاں پہ ہے, ہمارے کاروبار بھی یہاں پہ, خاندان بھی ہماری یہاں پہ رہائشی ہے. تو عید والے دن تو آف کورس سب سے پہلا کام تو نماز ہی پڑھنا ہوتا ہے. عید کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ, وہ لیاری میں پڑھتے ہیں. گبول پارک ایک پرانا ایک بہت بڑا پارک ہے, وہاں پہ اپنے کافی بڑا اجتماع ہوتا ہے, وہاں پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھتے ہیں. ادھر سے آپ کی تو کانسٹیٹوئنسی بھی آپ کے والد صاحب کی, اور وہ ادھر ہی کانسٹیٹوئنسی بھی ہوئی ہے. پھر وہیں سے ہمارے قبرستان بھی ہمارے بزرگوں کے ادھر ہی ہیں, لیاری کے اندر ہی ہے, میوا شاہ کے پاس ہی ہے, آپ نے سنا ہوگا میوا شاہ کے. وہاں پہ گئے, وہاں پہ فاتحہ وغیرہ پڑھی, پھر گھر آ گئے. گھر پہ ظاہر سی بات ہے پھر گھر مہمان اکٹھے ہوتے ہیں آپ کے یہاں, یا جس طرح انہوں نے 4 دن کے لیے پوری بھائی بہنوں کا ایک جمع کر لیتے ہیں؟ بالکل بالکل, پہلے دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کے گھر چلے گئے, نانا نانی کے گھر یا پھوپھی کے گھر یا چاچا کے گھر چلے گئے, اس طرح رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. پھر دوسرے دن سے پبلک کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, لیاری سے بھی لوگ آتے ہیں, پھر ہمارے جو گبول ہیں ملیر میں, کڈاپ میں, گھوٹکی میں, وہ ہم سے ملتے ہیں, وہ سب آ کے ملتے ہیں. تو آپ خود بھی کچھ اہتمام کرتے ہیں کھانے وانے, ان کا کھانا تو سمجھ میں آتا ہے مجھے. بالکل بالکل, کھانا تو خیر اتنا کیونکہ پبلک ہزاروں کی تعداد سے ہو جاتی ہے, وہ تو مہمان نوازی ہو گئی نا. آپ کا اپنا کچھ پرٹیکولر کھانا بنتا ہے, ہم لوگ ہماری خاصیت ہے لیاری کی بریانی, جو کہ آپ نے بھی چکھی ہوگی کیونکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں. بہت ہی زبردست. بالکل, میں تو دبئی میں بھی کھائی. اچھا دبئی میں لیاری کی بریانی. ہاں تو بالکل وہ گوشت کی بریانی ہوتی ہے, بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. اس کا گوشت آپ منہ میں رکھیں گے ایسا پکلے گا, آپ بولیں گے بھائی ایسی بریانی اگر نہیں ملے دوبارہ تو میں بریانی نہیں ملتی ہے. اس دفعہ انشاءاللہ آج تو آپ نے اسٹوڈیو میں بلا لیا, امید رکھتا ہوں کہ یار یہی لے کے آ جانا چاہیے. اچھا, اس کا مزہ یہ کہ آپ کو گھر پہ بلا کے آپ کو کھلائے, تو انشاءاللہ اس کا مزہ ہے. ایگزیکٹلی, گھر پہ جب دیکھ کھلے گا فریش, اس میں سے جب نکالیں گے اس کا الگ. چلیں آپ کسی دن بلائیں تو ہم حاضر ہوں گے. شاہی سید صاحب ہمیشہ کہتے ہیں یار جمعہ کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں, عید کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. شو کے بعد چلیں میرے ساتھ, آپ کے لیے دعوت ہے. چلیں یہ شو کے بعد پھر چلیں گے, ہم دعوت کھائیں گے. جناب نگہت صاحب, ظاہر ہے آپ خاتون بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, کیسے عید مناتی ہیں آپ یا آپ کی فیملی؟ دیکھیے 2002 تک تو میں سعودی عرب میں ہی مقیم تھی, میں 78 سے وہیں رہتی تھی. 2003 میں جب میرا سینٹ شروع ہوا, پہلا دور سینٹ کا, تو میں پھر پاکستان آ گئی, تب سے پھر یہیں ہوں. تو ہمارے ہاں تو عید کی شروعات جو ہوتی ہیں وہ بڑی دردناک اور بہت ہی مطلب دل گرفتہ سے ہم ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تمام شہداء کے گھروں پہ ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ اتنے لوگ فلاں شہیدوں کے گھر جائیں گے. تو وہ ظاہر ہے کہ دل شہداء کو آپ عید میں جو ابھی جاتی ہیں کچھ پیش کرتی ہیں, کچھ دیتی ہیں یا پہلے سے دے دیتی ہیں؟ وہ پہلے سے, یہ صرف دعاؤں کے لیے آپ جاتے ہیں؟ پہلے سے جاتے ہیں, اس دن ملنے جاتے ہیں. جی ہاں, دل جوئی کے لیے جاتے ہیں. تمام چیزیں ان کو عید کی پہلے سے پہنچ جاتی ہیں. تو اب وہ چھوٹے چھوٹے شہداء کی تعداد تو بہت بڑی ہے آپ کی, تو آپ کیا ہر تک پہنچ جاتی ہیں یا مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز؟ سب کی ڈیوٹیز لگتی ہیں, سب اپنی اپنی ڈیوٹی سے, کسی کو 14 کے پاس جانا ہے, 15 کے پاس, مختلف. ظاہر ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی تنظیم ہے, تو وہ پھر ہمارا تقریباً 4-5 تو اسی میں بچ جاتے ہیں. صبح سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں, اور بیشتر خواتین ایسی بھی ہیں جن کی ڈیوٹی جب پہلے تو ہوتی تھی مرکز پہ ہمارے, کہ وہاں پہ لوگ ملنے آتے تھے. اب ظاہر ہے کہ بہادر آباد پہ لوگوں کا ملنا جانا, کیا یہ تو ہو گیا تنظیمی آپ کا اپنے گھر میں؟ اب جب شام ہوتی ہے تو میں اور مرزا صاحب, ہم گھر کے بڑے ہیں اپنے, یعنی کہ میکے سے بھی سسرال سے بھی, تو پھر ہمارے گھر دعوت ہوتی ہے جس کا تمام تر کھانا پہلے تو میں بنایا کرتی تھی جب میں ہی تھی. میرے 3 بیٹے. کتنے لوگوں کا کھانا بناتی تھی آپ؟ تقریباً 120 کے قریب. اوہ مائی گاڈ, یہ تو بہت بڑی دعوت ہے. اور کیونکہ وہ مزہ اور ہوتا ہے کہ آپ خود سے بنا کے اور پیش کرنا. ایک ہوتا ہے کہ باہر سے تو سبھی منگوا کے کھلا سکتے ہیں, لیکن کیا خاص ڈش ہوتی ہوگی اس میں آپ نے جو بنائی ہے؟ دیکھیے تمام چیزیں ہوتی ہیں. آج تو نہیں, اب 2011 میں 2010 یا 11 میں میرے بیٹے کی شادی ہو گئی تھی بڑے کی,
اس کے بعد سے پھر میں نے کبھی کام نہیں کیا. پھر بہو کرتی ہے ماشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کیا خاص ڈش آپ بناتی؟ خاص طور سے جو میں بناتی تھی وہ بریانی اور قورمہ اور بریانی کا مقابلہ ہو جائے پھر اس کا مطلب ہاں وہ دیکھیے وہ بہت مطلب یہ کہ وہ تو جو گھر کا انداز ہوتا ہے کیونکہ نہیں لیاری کی بریانی بڑی مشہور ہے. تو آپ کی بریانی جو ہوتی ہے وہ خاص طور پہ کیا ہوتی ہے؟ سندھی ہوتی ہے؟ نہیں اصل میں جی ہاں کیونکہ میری ننیال کا تعلق دہلی سے تھا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے کھانے دہلی والوں کے جو بڑے مشہور کھانے ہوتے ہیں اور بڑے مشہور کھانے دہلی کے. ٹھیک ہے تو میں اس وقت ذرا سا ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. بریک کے بعد آتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ مہمان جو ہیں وہ عید کا دن مناتے ہیں. نادر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ کھلائیں گے وہ لیاری کا جو مجھے بہت پسند ہے, لیکن انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ جی گھر آئیے. اگر گھر نہ آ سکا تو پھر ریکویسٹ ہماری ہوگی کہ بھائی ہم سب کو جو ہے وہ بھجوائی جائے تاکہ اس انہوں نے تو چھوڑ ہی دیا ہے تو اب انہیں کے اوپر. ہمارے آفس میں بھی جمعے کے دن ہم آفس میں کھانا بناتے ہیں دن کا, تو جمعے کے دن بہت اچھی بریانی بنتی, تو آپ کو کبھی اب بلائیں گے پھر چلیں. تو پھر جس دن آفس آپ کا تو آفس بھی یہی ہے نا, مقابلہ کریں کہیں آفس ہے نرسری میں ہے نا, تو جائیں گے پھر مقابلہ کریں گے. لیکن یہاں کھائی ہوئی یہاں میں نے کھائی ہوئی تھی تو اس لیے ذرا ٹیسٹ زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب, بہت ہی اہم ایشو ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان میں آج تک سرکاری طور پر 2 عیدیں نہیں منائی گئیں. مرکزی روایت ہلال کمیٹی اعلان کرتا ہے, اس پہ تمام 4 صوبوں میں ہر شہر میں عید منائی جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ پشاور میں ہمارے ایک عالم ہیں, وہ اکثر ان کو گواہیاں مل جاتی ہیں, اس بنیاد پر وہ عید منا لیتے ہیں. لیکن اس دفعہ KPK کی سرکاری طور پر عید منائی گئی اور آج ایک عید منائی جا رہی ہے. تو 2 عید سرکاری طور پر آپ کی حکومت میں PTI کی حکومت, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے KPK کی حکومت کو اجازت اگر دے دی ہے, وہ وزیر اعظم ہے, تو پھر پورے ملک کو دے دیتے. دیکھیں سر, ایسا میں ذاتی طور پر لوگ کچھ بھی کہیں, فواد چودھری کے آپ بہت ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, مکمل اختلاف ہے, کر سکتے ہیں. آپ بہت ساری چیزوں کا کہہ رہے ہیں, میں تو مکمل, آپ مکمل کر سکتے ہیں, ہم بھی بعض چیزوں پہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے سائنٹیفک وہ نکالا ہے کہ جی کیونکہ ایک پروون ہے کہ جی چاند کی برتھ ہو گئی ہے وہ جگہ پہ, میں کہتا ہوں اس کو قمری کیلنڈر جاری کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو گورنمنٹ نے کہتے کہ آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ وہاں پہ شروع سے ہوتا تھا, روزہ بھی ایک دن پہلے رکھا جاتا تھا, عید بھی ایک دن پہلے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ بھی یعنی باقی ملک کے ساتھ بھی روزہ اور عید منائی جاتی تھی ایک دن بعد. باقی کچھ لوگ ایک دن پہلے کرتے تھے, کچھ سیم ایک ہی شہر میں 2 عیدیں اور 2 رمضان ہوتے تھے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی جو اس دفعہ انہوں نے کیا, کم از کم اسی طرح سے چلتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ جو سرکاری طور پر کیا ہے اس میں سمجھتا ہوں ان کی غلطی ہے, KPK گورنمنٹ کی غلطی ہے. عمران خان صاحب سے ان کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو میں ایک وضاحت چلوں کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے تو نماز پڑھی ہے, لیکن اسپیکر اسمبلی نے آج عید نہیں منائی. یہ اختلاف دیکھیں نا پیدا کیے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی یعنی خود آپ سرکاری طور پر دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہیں. اگر ابھی تو یہ نہیں کہ پوچھا ہے یا نہیں پوچھا تھا, سنا ہے میں نے, سنی سنائی پہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ایک وزیر اعظم میرا خیال ہے کہ اس طرح تردید کریں نا, وہ ابھی تک ان کی تردید نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی تک وہ اتنے زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے ہوں کہ مسائل تو خیر ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے یہ آپ اگر مرکز اور صوبے الگ الگ عید منائیں گے اور مرکز اور صوبے اگر اسی طریقے سے کریں گے تو آپ تو بہت بڑا دڑار لا رہے ہیں. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ مجھے یہ ہے کہ اگر کسی نے سرکاری طور پہ روایت ہلال کمیٹی کے کہنے کے بعد کہ چاند ہو گیا رمضان کا روزے رکھے تھے تو ان کے 28 روزے ہوئے تھے, ان کے تو 28. لیکن اگر جب یہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہاں پہ سرکاری طور پر بھی ہم عید منا رہے ہیں تو کم از کم یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ اگر ہم نے وہ چاند غلط دیکھ لیا تھا رمضان کو اور ہم نے اگر سرکاری طور سے روزے رکھنے شروع کیے تھے
تو اب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ ایک روزہ دوبارہ رکھیں. میں ایک مثال اس کی دوں گی کہ 1984 میں کوئی 2:30-3 بجے کا وقت تھا, سعودی عرب میں ہم لوگ سحری کرنے بیٹھے تھے. اسی وقت ٹی وی کھولا اچانک, تو اس زمانے میں شاہ فہد تھے, تو وہ ٹی وی پہ نظر آئے تو ایک دم سب چونک گئے. تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں مطلب معذرت کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ ہم نے ایک روزہ جو ہے بعد میں رکھا ہے. تو 28 روزوں پہ کل عید ہے, اور میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک روزہ بعد میں رکھیں. قضا روزہ. اگر آپ نے غلطی سے ایک روزہ جو آپ نے پہلے رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھا, اور عید کا چاند آپ کو نظر آ رہا ہے, تو پھر اس کو آپ ایکسپٹ کریں اور عید ضرور منائیں آپ, اور اس کے بعد ایک روزے کے لیے اعلان کر دیں کہ اگلا ایک روزہ اور ہوگا جو قضا کے طور. یہ سرکاری طور پر ہوا نا, یہ سرکاری طور پر ہوا نا. قمری کیلنڈر ان کے یہاں بھی بنتا ہے, اور ایک زمانے تک ہمیں بڑا کانسیپٹ رہا کہ یہ اس سے نہیں ہٹتے, تو دل میں ایک کھٹکا رہتا تھا. لیکن وہ جو واقعہ وہ اس سے پتہ چلا. پھر ابھی کل کا جو تھا تو ماہر فلکیات نے ایک حصے میں کہا کہ چاند نظر آ رہا ہے, دوسرے ماہر فلکیات نے کہا کہ نہیں نظر آ رہا. تو وہ لوگ رکے رہے تھوڑی دیر تک, پھر بعد میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہاں چاند ہو گیا, تو اس وقت اناؤنسمنٹ ہوا. لیکن ایک چیز ہے کہ اس زمانے قمری کیلنڈر تو شروع سے یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی بنتا ہے, لیکن اب جو سائنٹیفکلی ایک کریکٹ قمری کیلنڈر آپ اگلے 100 سال کا بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر چیز. پھر کیا کہاں کھڑا کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو 3 چیزیں نا, مرکزی رویت ہلال کمیٹی, ٹھیک ہے, فواد چودھری قمری جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ KPK کی حکومت سرکاری طور پر جو ہے وہ منا چکی ہے. دیکھیں کیا آپ یہ 2 عید, اب یہ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ کیا فواد چودھری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر حکومت کا حصہ نہیں ہے, سرکار نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے کر دیا, انہوں نے تو گورنمنٹ نے چھٹیاں بھی دے دی کہ جی 4 5 6 7. تو پھر KPK کی حکومت ذمہ دار ہے. KPK کی حکومت, میں نے پہلے شروع میں آپ کو کہا ان کی غلطی ہے. دیکھیں ان کو جو پہلے ہوتا تھا, پہلے بھی اسی طرح وہاں پہ 2 عیدیں ہوتی تھی. وہ تھے کہ پھر میں کہہ رہا ہوں سرکاری اور غیر سرکاری, یہ سرکاری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں کہ جو وہ غیر سرکاری تھا. کچھ لوگ کرتے تھے جو ایک روزہ دیر سے رکھتے تھے, وہ ایک دن عید بھی دیر سے مناتے تھے. لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے وہ سرکاری طور پر کرنے سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ جی لوگوں کے 28 دن کے روزے ہو گئے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کیا اب آپ یہ بتائیے کہ 28 دن پہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں, اور جس طرح سعودیہ نے اعلان کیا اس پہ ان کو اگر کوئی ایسی بات ہے, میری پارٹی ہے جو کچھ بھی, اگر وہاں کی گورنمنٹ کی غلطی ہے ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے. صرف اپولوجائز سے کام نہیں چلے گا, اس پہ تو ایکشن ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں یہ دینی مسئلہ ہے. آپ نے جو 3 پوائنٹس بتائے, تینوں آپشنز اویلیبل ہیں آن ٹیبل, مگر بات ساری یہ ہے کہ نہ فواد چودھری عالم ہے, نہ میں عالم ہوں, نہ عمران خان عالم ہے. یہ ایک دینی مسئلہ ہے جو شرعی طریقہ ہے, جو کہ اسلام میں, قرآن میں اور سنت کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح آپ نے عید منانا ہے. پہلے تو آپ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ جی اگر تو چلیں, پاکستان تو اتنا ماشاءاللہ ہے, بہت بڑا ملک ہے, مگر امریکہ یا چائنا جتنا بڑا ملک تو نہیں ہے نا کہ بہت سارے مطلب ڈفرینٹ لیٹیٹیوڈس پہ ہم لوگ الگ الگ چاند دیکھ رہے ہیں. پر اگر ایسا ہو بھی کہ فار ایگزامپل KPK میں سیٹرڈے کو نظر آتا ہے چاند, اور کراچی میں سنڈے کو نظر آتا ہے, تو کیا اسلام اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ شریعت دیکھیں یہ کہتی ہے کہ پورے پاکستان میں سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو اگر چاند کی گواہیاں مل جائیں کسی بھی شہر سے تو پورے ملک میں. KPK کی حکومت یہاں پہ 2 باتیں, ایک تو یہ کہ اگر ان کو چاند نظر آیا تھا تو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو بتائیں اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس پہ ایکشن لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی 28 روزہ ہے, 28 روزے پہ پوری دنیا میں کہیں عید نہیں ہوتی ہے, آپ نے کیسے منایا؟ ایک بات میں بتاؤں, 2011 میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ 11:30 بجے تک اناؤنسمنٹ رکی رہی تھی, اور وہاں سے 11 لوگوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے KPK سے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اتنا متنازع مسئلہ کیوں بنائے ہوئے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے 2 لوگ لاہور میں بیٹھے, وہاں کی مقامی لوگوں کے ساتھ, 2 پشاور میں, 2 کوئٹہ میں, 2 کراچی میں, اور بڑے شہروں میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں. نہیں سب کمیٹی موجود ہے. دیکھیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے نیچے جیتے پشاور میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں, جب وہ 112 لوگوں کی شہادتیں کہہ رہے ہیں
تو وہ جو سب کمیٹی بیٹھی ہے، میں کہتی ہوں سب کمیٹی کو چھوڑیے، 2 مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی بٹھا دے ساتھ میں، تو اگر وہاں کے لوگ آ کے پشاور تو انہوں نے پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا نا. دیکھیں میں یہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب کمیٹی بیٹھی ہے، اگر 120 کیا اگر 200 بھی اگر ان کو گواہیاں ملی تھی تو سب کمیٹی کے پاس آنا چاہیے. سب کمیٹی مرکزی کمیٹی کو بتاتی کہ یہاں شہادت موجود ہے. ہم اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے اس ہر وقت کی 2 عیدیں منانے سے بہتر ہے کہ کیا جو پاپل زئی صاحب جو ہے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. پاپل زئی کو تو چھوڑیں نا، دیکھیں یہاں پر میں پاپل زئی والا مسئلہ نہیں ہے. پاپل زئی کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، ایک سے مذہبی معاملہ ہے، سینسٹیو معاملہ ہے، وہ شروع سے یہی ہے. غیر سرکاری ہے بھائی، سن تو نہیں، غیر سرکاری بالکل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا ANP کی تھی یا مسلم لیگ کی تھی، وہاں پہ مفتی پاپل زئی صاحب یہی کرتے ہیں. اب ریاست کے خلاف جاتے ہیں، بند کر دیں تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے. اب اگر اس پہ ایسا ایشو ہے، اگر اس پہ آپ زیادہ وہ کرتے ہیں تو وہ ایک سینسٹیو، پھر کیا کریں گے آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ چلے سنتے ہیں آپ سے کیا کہیں گے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری سب کمیٹی ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے کہ اگر بہت سارے مفتیان کرام ایک مسجد میں جمع ہیں، وہ مسجد قاسم ہے غالباً نا، اس میں جمع ہے، فرض کیجئے اگر ہماری سب کمیٹی تکلیف کر کے انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے تو بیٹھنے سے کیا آپ سمجھتی ہیں بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہوگا اس کی وجہ یہ اس کی کیسے ہوگا بتائیں؟ ایسے ہوگا کہ جب شہادتیں آئیں گی تو وہ شہادتیں پیش ہوں، وہ لوگ تو وہ پاپل زئی صاحب تو سندھ جو کمیٹی سب کمیٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، سنیں ان کو یہ شہادتیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ذمہ دار ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس کو نہیں مانتی. لیکن سب کمیٹی کے میں نے اسی لیے تو کہا کہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی، اب دیکھیں مادلی سے سب نہیں دیکھیں نا، آپ ریاست کو تابع کر دیں گے ایک شخص کے، ہم تابع دیکھیں اس شخص کو ریاست کے پاس آ کے بیٹھنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ ریاست اتنی اس کی ریٹ ہو کہ وہ ایک شخص سے یہ کہے کہ دیکھیے آپ بھی چاند دیکھیے، آپ اپنی جو کمیٹی وہاں بٹھاتے ہیں اپنی مسجد میں، وہ سب کمیٹی کے پاس آ جائیں، آپ ایکسپٹ کریں ان کی بات کو، کیونکہ اگر کوئی گواہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، پورے گناہ کی ذمہ داری. میں کہتی ہوں کہ کس طرح لوگوں کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کیا اتنے لاکھوں لوگوں کا روزہ جو ہے ایک انڈیویجول آدمی کا گناہ نہیں ہے. ایک مسئلہ اور ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سارا جنجال، یہ ڈسکشن، یہ پروگرام سب اس عید کے اوپر کرتے ہیں. جب روزہ اگر ایک دن ہوگا اس وقت ہم نے اس کے اوپر کیوں نہیں وہ کیا؟ اگر اس وقت یہ مسئلہ حل کرتے تو آج یہ مسئلہ حل نہ ہوتا. طریقہ کار ہے نا، دیکھیں آپ کا ایک طریقہ کار ریاست کا طے ہے، اس دفعہ تو اس کی بہت بڑی نفی ہوئی، تبھی تو سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے روزہ بھی ایک دن پہلے رکھا ہے. پہلے سرکاری طور پر سرکاری طور پر تو نہیں تھا نا. میں تو آج ڈسکس یہ کر رہا ہوں، مسئلہ حل تو اسی وقت ہوگا نا جب نہیں. اگر آپ نے پاپل زئی چلیں، پاپل زئی کا ایشو 2 ہے جو انہوں نے کہا، یا تو سب کمیٹی ان کے پاس بیٹھ جائے یا پاپل زئی کو اپنے پاس بیٹھا لے، اور پھر پاپل زئی اگر فرض کیجئے کہ اگر گواہی دے دیتے ہیں تو پھر ان کا فرض یہ ہے کہ اس گواہی کو مانے، کیونکہ پھر وہ ذمہ دار ہیں. ایک چیز اور، اگر فرض کیجئے یہ تو ہو گئی ایک سولوشن، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے. دوسری چیز اس دفعہ جو ہوا ہے مندوبیل صاحب، وہ یہ ہوا ہے کہ سرکاری وہ بڑھ گئی ہے. بالکل. لیکن سر ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ عید پہ کیوں ہوتا ہے؟ روزہ جس دن ہوتا ہے اس وقت بھی اس دن ہمارا پہلا روزہ ہمارا نہیں ہوا تھا نا، سرکاری تو آج تک نہیں ہوا. نہیں یہ تو پاپل زئی والا، یہ تو ایشو بند کر دیا میں نے. ہر سال ہوتا ہے، اس کے لیے حکومت کرے، بالکل کرے، وہ تو ایک الگ بات ہے نا. مندوخیل صاحب میں تو کیا کہہ رہا ہوں ناظر صاحب، مسئلہ یہ خان جس طرح ہر معاملے میں فیل ہو چکے ہیں، وہ اس طرح بھی فیل ہو چکے ہیں. ان کا ایک نعرہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، یہاں پہ انہوں نے خود 2 پاکستان بنا دی. بڑی تو سرکاری ڈویژن کر دی ہے سر. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ ابھی تک دیکھ رہا ہوں، نہیں میں اب دیکھ رہا ہوں، میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ سرکاری طور پر اب دیکھیں نا سر، کیا ہمت ہے کے پی کے کی حکومت کو کہ وہ 28ویں روزے پر ایک صوبہ الگ حکومت سرکاری طور پر منائے اور عمران خان کو پتہ نہ ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. سرکاری طور پر پہلے بھی نہیں ہوا ہے سر، سرکاری طور پر تو نہیں ہوا ہے سر. ہم نے نہیں 1-2 دفعہ ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا. مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہے چلے ہم اپنے زمانوں سے کبھی بھی آج تک ہوا ہے، نہیں، آج تک نہیں، ہمیشہ نہیں ہوا ہے، لیکن 1-2 دفعہ ہوا ہے. نہیں سر، آپ یا تو ہم وہ کر رہے ہیں. نہیں، میں اس کے لیے غلط بولنے کی، لیکن میں ایک بات کہوں کہ
کیا کے پی کے کی مناظر صاحب سے پوچھتا ہوں جناب اپوزیشنز میں ذرا پوچھ لوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کے پی کے کی حکومت کی اتنا طاقت ہے کہ وہ وزیر اعظم سے اپروول لیے بغیر اتنا بڑا اعلان کر دیں کہ جناب سرکاری طور پر ہم 28ویں روزے پر مرکز کو چھوڑ کر حکومت بنا لیں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کے بغیر حکومت چل ہی نہیں سکتی کے پی کے کیونکہ ان کے نام پہ ہی چل رہی ہے, ان کی وجہ سے ہی چل رہی ہے, اور وہ بہت تابع دار ہیں عمران خان صاحب کے. ان سے ضرور پوچھا ہوگا, اور انہوں نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب ہر چیز بولنے میں بڑی جلد بازی کرتے تھے, انہوں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بول دیا ہاں منا لو بھائی تم لوگ کل. انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس کے بعد میں کیا کبھی سوچتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ڈاکٹر صاحب تو عمران خان صاحب عالم نہیں ہے, ان سے اس چیز کا پوچھنے لوگ ہیں جن سے, لیکن حکومت کے سربراہ ریاست کے تو ان کی ذمہ داری ہے. اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ اگر عید اس طرح منائی جائے سرکاری طور پہ تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر ایک دو پاکستان ڈرال پیدا کر دیا نا آپ نے. ویسے ہی پاکستان کے اندر میں نہیں مانتی. دیکھیے اگر وزیر اعظم سے پوچھا جاتا تو اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ بھی نماز پڑھتے, اور جب عید منائی جاتی تھی سب کی تو وہ عید مناتے. انہوں نے نہیں منائی نا, انہوں نے نہیں منائی, تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار سے میسج نہیں گیا. نہیں, سرکار سے میسج گیا. دیکھیں اگر جو عمران خان صاحب نے بھی اجازت دی وہ ان کو یہی کہا گیا ہوگا کہ جی 20-25 لوگوں نے گواہی دی ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کہیں؟ عمران صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ایک مرکزی روحت ہلال کمیٹی ہے پاکستان. کل اگر فرض کیجئے کوئی وزیر اعلیٰ اپنے طور پر, اب یہ دیکھیں آپ نے تقریر, آپ نے ایک رقم تقریر وہ کر دی ہے, یہ تو چاند کا مسئلہ ہے نا, عید کا مسئلہ ہے. کل اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ یا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ یا پنجاب کا وزیر اعلیٰ کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے جو فیڈرل کے اگینسٹ جاتا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہو؟ قیامت ہو جائے گی. نہیں, قیامت آپ نے رکھ دیا ہے. کئی دفعہ کے پی کے میں سینٹرل مخالف گورنمنٹ رہی ہے اور وہ اپنی عیدیں مناتے رہے. نہیں, گورنمنٹ لیول پر نہیں بنی ہے سر. اور اگر چلے یہ بھی ہم مان لیں کہ سندھ منا رہا ہوتا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ادھر مرکز میں, وہ تو ایک فرضی چیز ہے نا, مفروضہ ہے, مفروضے پہ تو نہیں گیا. یہ مسئلہ رہا ہے کے پی کے والوں کا, یہ ہمیشہ ایک دن پہلے وہ مناتے ہیں. آپ جو بات کریں نا, میں تو خود اس کے لیے ہوں کہ کے پی کے میں 2 عید منائی جاتی ہے, ایک سرکاری طور پر جو مرکز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, مرکزی روحت ہلال کمیٹی سے, اور ایک ہوتی ہے پوپلزئی صاحب کی جو اپنی وہ عید مناتے ہیں. اس میں پشاور کے بہت سارے لوگ مناتے ہیں عید ہے, تو 2 عید ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن سر وہ ایک غیر سرکاری ہے, یہ سرکاری ہے, مرکز نہیں منا رہی ہے, 3 صوبہ نہیں منا رہا ہے, ایک صوبہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر رہا ہے. تو سر آپ کہاں لے جا رہے ہیں پاکستان؟ مفتی پوپلزئی نے مسجد میں محفل لگا لی ہے, وہاں پہ آ کر کے 20-25 لوگ وہ کر دیتے ہیں. اب وہ اعلان کر دیتا ہے, اس کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. تو خیل صاحب کیا کریں پھر؟ میں تو دیکھیں اس پر نہیں گیا وہ. نہیں تو اس کے خلاف پھر کچھ کرنا بھائی, وہ تو آپ کریں گے نا, سرکار ہے, وہ بھی بتا دینا, وہ بھی بتا دینا, وہ بھی تو سرکار ہے. آپ وہ کریں تو کیا کریں, پھانسی لٹکائیں. نہیں, پھانسی نہ لٹکائیں, خود تو نماز نہ پڑھیں عید کی. بھائی دیکھیں, نہیں 2-3 طریقہ انہوں نے کہا نا کہ یا تو پوپلزئی صاحب کو آپ کنونس کریں, یا پوپلزئی صاحب کے پاس جو گواہان ہیں ان کو آپ ریڈ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ایک الگ ایشو ہو گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے, یہ پہلی حکومت ہے جس نے ایک بہت خطرناک گیم کیا ہے, اور اس کی ساری ذمہ داری کے پی کے کی حکومت کی ہے. اگر کے پی کے کی حکومت نے عمران خان سے اپروول لی ہے تو یہ ذمہ داری عمران خان پر بھی آئے گی. یہ معلوم کرتے تردید ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو میں ایک بریک پہ جاتا ہوں, پھر آتا ہوں, کچھ ایشوز ہیں ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ عید کے بعد جو ہے وہ احتجاج بھی کرنے والے ہیں, عید کے بعد گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں. کراچی کے اندر بڑا بھاری مینڈیٹ لیا پی ٹی آئی نے, پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی ہے, کراچی کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے. نہ ایم کیو ایم اس کا خیال کر رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی اس کا خیال کر رہی ہے, نہ پی ٹی آئی اس کا خیال کر رہی ہے. تینوں ریپرزنٹیٹیو موجود ہے, صوبائی حکومت بھی, مرکزی حکومت بھی اور لوکل گورنمنٹ بھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں منتخیل صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا میں ناظر صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. 2 باتیں سر عید کے بعد, کیونکہ عید شو کے لحاظ سے ہم ذرا عید کی گفتگو کر رہے ہیں, تو عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 2 اہم واقعات ہیں. ایک تو یہ کہ اس موجودہ حکومت کے خلاف زرداری صاحب, بلاول صاحب
اپوزیشنز ایک تحریک لا رہی ہے اور ظاہر ہے وہ تحریک اس حکومت کو ہٹانے کے لیے. لیکن دوسری طرف ایک اور اعلان بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب عید کے بعد بڑی اہم گرفتاری, دیکھیں پی ایم ایل این کی گرفتاری تو اہم ہو چکی ہے, مزید وہاں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے اہم رہنما, بڑے اہم مرکزی رہنما گرفتار ہو سکتے ہیں, وارنٹ نکل سکتا ہے. تو دونوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا, ایک طرف تحریک کے اوپر اور دوسرا گرفتاری پہ. دیکھیں جی, تحریک کا تو آلریڈی اپوزیشن پارٹیز بیٹھی تھی افطار پہ اور انہوں نے واضح کیا کہ جس طرح عوام کو خودکشی کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے مہنگائی کے ذریعے اور جو ان کے پر ظلم ہو رہا ہے عوام کے پر, اس کی وجہ سے ایک تحریک لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان لوگ سے تو ملک چل نہیں رہا ہے. غریب کی اور کسان کی تو ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے انہوں نے, تو ان کو بچانے کے لیے یہ تحریک ہے. باقی جو گرفتاریوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کافی ٹائم سے سن رہے ہیں. آصف زرداری صاحب کے ذاتی بہت سارے انٹرویوز تھے کہ جی میرا تو جیل دوسرا گھر ہے. کسی بھی سیاستدان کا جیل دوسرا گھر ہی ہوتا ہے, اور اگر آپ نے مجھے پہلے بھی بھیجا ہے جھوٹے کیسز جس پہ یہ باعزت بری ہوئے تھے, اگر دوبارہ بھیجنا ہے کوئی ایشو نہیں, یہ جانے کو تیار ہے. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو پیچھے نہیں ہٹ رہی ملک کے اندر انارکی لانے سے, ٹھیک ہے. جس طرح یہ انہوں نے عید کے اوپر جو ایک ایشو کیا ہے, ججز کے اوپر جو ریفرنسز کا پورا ایشو ہوا ہے, یہ تو ہر کسی سے پنگا لے رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں. اگر یہ آصف زرداری صاحب کو یا کسی بھی سینئر لیڈرشپ کو, لیکن یہ والا مسئلہ جو ان کو جیل جانے والا ہے یہ تو نیب کیسز, اور یہ کیسز اس وقت بنے ہیں جو آپ کے پی ایم ایل این کے دور کی کیسز. بالکل, نیب ایک ادارہ ہے, آزاد ادارہ ہے, حکومت نہیں لے جا رہی ہے ان کو, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, آزاد تو بظاہر آزاد ہے مگر کسی کو پتہ ہے وہی ہے یہ چیف چیئرمین آیا ہوگا بالکل نواز شریف صاحب کے دور پہ, مگر دیکھیں کس سے ڈائریکشنز لیتا ہے اور پاکستان میں کون پردے کے پیچھے سے سیاست چلاتے ہیں, انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں, یہ تو سب کو ہی پتہ ہے. اچھا, کیسے چلے گی تحریک اگر آصف علی زرداری صاحب اندر ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر فریال طالپور اندر ہو جاتی ہیں اور بلاول صاحب اندر ہو جاتے ہیں, تحریک کون چلائے گا؟ لیکن بلاول صاحب کا تو فی الحال سوال نہیں اٹھتا اندر جانے, کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی سوال. آپ کو یہ امید ہے کہ زرداری صاحب اور فریال طالپور صاحب جس طرح سے ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے, لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ وہاں لے جایا جائے گا, اور تبھی لے جایا جائے گا جب ان کو آصف زرداری صاحب سے کوئی فیڈ بیک نہ ملے. فی الحال تو یہ لوگ پریشر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ, کسی طرح حکومت گئی زیادہ نہیں چلتی, لگ تو نہیں رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اپوزیشن پارٹیز اپنی جگہ, مگر جب عوام اتنی ظلم کے اندر دب جائے, تب عوام جب نکل آئے تب تو حکومت تو کوئی نعرہ تھا غربت ختم کریں گے, کرپشن, غریب کوئی ختم کر دیا, ہوا نا کرپشن, غریب ختم ہو گیا. میں ان پہ ذرا آ جاتا ہوں. اول تو یہ کہ عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ یہ سب اکٹھے ہوں گے جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا, نیب ان کے اوپر ہاتھ ڈالے گا, سب اکٹھے ہو جائیں گے اپنی کرپشن اور اپنے نائلی بچانے. اچھا, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کے لیے نہیں, عوام نہیں ہے, یہ کرپشن بچانے کے لیے, کرپشن بچانے کے لیے. سب کو پتا ہے, دیکھیں پورے ہر ایک آدمی کو پتا ہے. اب سندھ میں لاڑکانہ میں ابھی جب بلاول صاحب گئے تھے وہاں پہ کیا کس طرح سے استقبال ہوا تھا ان کا, لاڑکانہ جو ان کا گڑھ ہے. اس کے بعد جب یہ پچھلے دنوں ایک بلاول صاحب نے دعوت کی تھی اور آیا تھا کہ جی مہنگائی کے خلاف اکانومی کے لیے, اور وہاں پہ حرام مہنگائی یا اکانومی کے لیے ایک بات بھی ہوئی ہو, اگر یہ مہنگائی کی وجہ سے تھے, سب اپنی کرپشن میں ان کے جو ہیں وہ جعلی اکاؤنٹ کے کیسز جو نواز شریف کی گورنمنٹ کے دور میں بنے تھے, وہ چیف جسٹس نے وہ انیشیٹ کرائے تھے, وہ اس پہ بالکل کلیئر کٹ ثبوت اس طرح سامنے پڑے, آپ کو دکھا دیں, آپ بھی سمجھ جائیں گے, ایک لے مین آپ کا جو کیمرہ مین ہے یہ بھی سمجھ جائے گا. ابھی تو وہ سمجھ گئے کہ جا رہے ہیں, وہ بھی بلاول بھی جائیں گے, بلاول بھی ان کمپنی میں ڈائریکٹر ہیں, شیئر ہولڈر ہیں, اور ان کے جو صدقے کے بکرے ہیں وہ بھی جائیں گے. کاروباری آدمی, آپ کو پتا ہوگا کمپنی اور انڈیویجول کے بیچ میں فرق ہوتا ہے. وہ جعلی اکاؤنٹ سے پیسے ان کمپنیز میں گئے ہیں جن میں بلاول صاحب بھی وہ ہیں, ایسا نہیں اتنے معصوم نہیں ہے وہ بھی. یا تو پھر وہ لا تعلق کر دیں کہ جی میرا معاملہ نہیں ہے, زرداری صاحب کا ہے, میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی حوالے سے کرتے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا ان کے دور میں کون سی دودھ کی نہریں بہی تھیں کہ جو یہ ٹھیک کر دیں گے اگر یہ لوگ آئیں گے, اور یہ جو ملک کا یہ حال ہے یہ انہی دو پارٹیوں نے باریاں لے کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. ہم مانتے ہیں اس وقت مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی دو وجہ سے بھی ہے. آپ کے انٹرنیشنل آئل پرائسز آل ٹائم آدھے پہ, ہمارے ٹائم پہ 150 پہ تھے, ابھی 80 پہ ہے. ابھی تو فارمل بات ہو رہی ہے. بات اچھی کی ہے کہ جی انٹرنیشنل آئل پرائسز ان کے دور میں ایک
35 تھا اور آپ کے دور میں 80-85 ہے, پھر بھی بہتر ڈالر پیریٹی 9 مہینے میں آپ نے کیا کیا؟ 60 روپے کا ڈالر تھا, بھی 100. تو آپ نے کیا راتوں رات آپ نے 60 تو مشرف صاحب کے دور میں تھا. مافیا نے کہ جو ایکٹیویٹی ہم تو واپس نیچے اچھا لا یہ رہے بتائیں 9 مہینے میں آپ نے کیا ہے سر؟ ایک کراچی کے لیے بھی کچھ اچھا بہت کچھ کیا ہے. کیا کیا کراچی کے لیے؟ آپ کے پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ ایشو ہونا شروع خدا کے لیے سر, آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو وہ ہے ٹریڈ بیلنس 4 ارب ڈالر وہ کم ہوا ہے, جو ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہوا ہے. بیرونی قرضے کتنے ہو گئے, تاریخی قرضے تو کیا کام, کیا کوئی ڈائریکشن انہوں نے قرضے لیے, انہیں کو تو آپ بھی تو آگے لے گئے نا. دیکھیں 70 سال کا کیا دھرا ہم 7 مہینے میں کلیئر نہیں کر سکتے, وقت آئے گا ہم کریں گے کلیئر. ٹھیک ہے, میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں جناب, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. حکومت کے خلاف تحریک چل رہی ہے, تحریک کامیاب بھی ہو سکتی ہے. اگر تحریک کامیاب ہوتی ہے, ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہوگی؟ کراچی کے لیے ایم کیو ایم کچھ نہیں کر رہی ہے, ان کے ساتھ حکومت بنایا ہوا ہے, نہ پی ٹی آئی کام کر رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی کراچی کو دیکھ رہی ہے, نہ ایم کیو ایم کراچی کو دیکھ رہی ہے. دیکھیے ایم کیو ایم کا جہاں تک مسئلہ ہے, وہی میں نے کبھی پہلے ایک شعر کہا تھا کہ ہم اپنی کھوج میں کس کس کے در پہ جائیں گے, سفر ہے پاؤں میں پھر کوئی باپ کیسے لکھے. بات ساری ہے کہ ہم سوچتے ہیں شاید یہ شاید وہ, لیکن یہ شاید ہی رہتا ہے, کبھی کوئی کراچی کے حال پہ رحم نہیں کرتا. مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے, اور سینٹ میں بارہا اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ ہمارے تقریباً تمام صوبوں کے لوگ یہاں موجود ہیں کراچی میں, سینیٹرز بھی, ایم این ایز بھی, جو یہاں رہتے ہیں. اور الحمدللہ کہ کراچی کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ سب لوگ آئیں, رہیں اور اچھی طرح رہیں, بچے پڑھتے ہیں اچھے اسکولوں میں. میں یہ کہتی ہوں کہ جب بات ہوتی ہے کراچی کے ایشوز کی, تو میں اکیلی کیوں کھڑی ہوتی ہوں سینٹ میں؟ ہماری تمام سینیٹرز جو کراچی کے اور ایم این ایز جو کراچی کے وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو وہ کھڑے ہو کے کمی کا رونا کیوں نہیں روتے میرے ساتھ کھڑے ہو کے کچی آبادیوں کی بات کیوں نہیں کرتے, پانی کی کمی کی بات کیوں نہیں کرتے, بجلی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ سب بیٹھے رہتے ہیں آرام سے. آپ صرف یہ چاہتی ہیں کہ بات کر دیتے ہیں, آپ کیبنٹ میں موجود ہیں تو حکومت آپ کی بات ہی نہیں مان رہی. حکومت تو خود اپنی ہی بات نہیں مان رہی, حکومت کا کیا کہیں, وہ اپنے آپ. دیکھیے حکومت میں کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے پرابلم تو ہمیشہ سے بہت زیادہ تھے. مسلم لیگ نون کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے ایک مصنوعی طور سے معیشت کو سہارا دیا ہوا تھا, وہ اس کو گرنا تھا, یہ سب ہونا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا. لیکن دعوے کیونکہ بہت زیادہ تھے, لوگوں کو آس بہت زیادہ تھی. اصل میں جو آس کچھ پاکستان کی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ؟ دیکھیے سیدھی بات ہے, کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, بلکہ اور زیادہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں, آپ حکومت کا حصہ ہیں, یاد رکھیے گا. حکومت کے حصہ ہیں تو کیا بے ضمیر ہو جائیں؟ نہیں تو آپ یہ بتائیں نا, آپ ہی تو حکومت کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں حکومت وہ حکومت جس کے اوپر آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے, 9 مہینہ ہو گیا آپ کا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب چند دن کے بعد ہمیں کہنا پڑے گا کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. کل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ارادے ہیں, وعدے ہیں, رزلٹ زیرو ہے. کیا کہیں گے سر مختصر, یہ کوئی پاکستان تبدیل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, تبدیلی یہی نظر آ رہی ہے کہ عوام جو یہ تبدیلی تو آ گئی کہ 2 صوبہ, ایک مرکز الگ عید منا رہا ہے اور ایک صوبہ الگ. سندھ میں کیا تبدیلی نظر آئی؟ انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا, لڑکانہ میں انہوں نے دعویٰ تھوڑی کیا, دعویٰ تو عمران خان صاحب کا تھا. حکومت میں تو ہے نا, ذمہ داری تو ہے. تو سر دعویٰ نہیں, ذمہ داری تو ہے, وہ بہت بڑی ہے. انہوں نے تو 31 سال میں نہیں کیا. لوگ مرے لڑکانہ میں ایڈ سے, سر 31 بہت بڑی تعداد. تم پوچھیں ان سے, یہ سر 31 سال ہم نے بنایا, سر ان کو تو 31 سال, تھر کول پروجیکٹ ہم نے لایا. بچے کتنے مر رہے ہیں روزانہ. دیکھیں وہ تو ایک ریگستان ہے, ایک ریگستان ہے. وہ تو دنیا میں کسی بھی ریگستان چلا جائے وہاں پہ اللہ. اچھا سر یہ تو چلے 31 سال کا رزلٹ کا جواب دیں. لاڑکانہ میں یہ جو ایڈز کے انجیکشن وہ کون پھیلا رہے ہیں؟ وہ تو تبدیلی کی بات ہے. کام نہیں کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے کس نے, پی ٹی آئی والوں نے؟ نہیں, ان کو سمجھ میں آ گئی. ان کا آپ نے دیکھ لیا زبان. اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ تھے پریس کانفرنس میں, ان کو سمجھ میں آ گئی کہ جو 2-3 ان کو ایم این ایز ایم پی سے ادھر ادھر سے ملے ہوئے, جس کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے, وہ جانے والے اور ان کا وہ کام ہو گیا پورا. کون آنے والے؟ آپ آنے والے. اللہ معاف کرے. سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہم نے آج 2-3 ایشوز پہ گفتگو کی, کسی وقت انشاءاللہ بڑے اہم ایشوز پہ انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے. سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب, آپ کا شکریہ. آپ
کے ساتھ آپ کے آفس میں بریانی کھائیں گے. آپ نے کہا ہے نادر گبول صاحب آپ کی لیاری کی بریانی ہم انتظار میں ہیں, آپ بلائیں گے, آپ ہمیں بھیجیں گے, جو دونوں صورتوں میں ہم منتظر رہیں گے. اور سینیٹر نگہت مرزا صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر آپ نے غلطی سے ایک روزہ چھوڑ دیا اور 28 روزے کے بعد آپ عید منا رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے سعودی عرب کے شاہ کا بتایا, تو اس نے آ کے اعلان کیا کہ ہم عید تو منائیں گے لیکن ایک روزہ ہم اور رکھیں گے, جو طریقہ کار ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پاکستان میں فواد چودھری اپنی عید منا رہے ہیں, مرکزی رویت ہلال کمیٹی اپنی عید منا رہے ہیں, اور جناب KPK کی حکومت اپنی عید منا رہی ہے. آج تک کے دن تک عمران خان کی تردید نہیں آئی ہے. اگر عمران خان صاحب اس میں ملوث نہیں ہیں تو پھر, اگر ملوث ہیں تو پھر عمران خان نے مرکز اور صوبوں کو دو چیزیں متوازی کر دی ہیں, جو آئندہ آنے والے وقت میں بہت بری چیز ہوگی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.